پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بہت عرصے سے ہمارے معاشرے میں ہو تو اس کے لیے ایک بل تو اس پہ تو ڈسکشن ہوئی جو کہ ہمارے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے وہ کیا، مجوزہ جو بل تھا وہ تھا اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن۔ اس پہ بحث ہوئی جس کا مقصد جنسی جرائم کی مؤثر روک تھام کو یقینی بنانا، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کو یقینی بنانا، تفتیش کے دوران متاثرہ خاتون کی عزت نفس کا تحفظ اور بحالی، کیس کی تفتیش میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور جنسی جرائم سے متعلق سزاؤں کو سخت ترین بنانا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہمارے پورے معاشرے پہ کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ تو اس کی ہر لیول پہ وہ ہو رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد آنے والے اجلاس میں ہم ایک مکمل بل بھی پیش کریں گے، تاکہ کیونکہ جو موجودہ قانون ہے اس میں کئی گیپس ہیں، اس میں کئی ایسی شکیں ہیں جس کی وجہ سے ملزم کو سزا دینا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاور سیکٹر پہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی کہ ان کے جو سب سے پرائیورٹی رکھنے والے دو ایشوز ہیں تو بہت سے، لیکن اگر ان میں سے اگر ترتیب دیا جائے جو کہ ملک کو اس وقت انہوں نے ملک کو اپنی حصار میں لے رکھا ہے، تو وہ ہے ایک تو انرجی سیکٹر اور دوسرا ایف بی آر۔ انرجی سیکٹر میں پرائم منسٹر صاحب کو مختلف پریزنٹیشنز بھی دی گئیں۔ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی، ان کے جو ارکان تھے، اسد عمر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ اس کی جو گزشتہ جو انرجی کے معاہدے تھے اس میں ایک جو ایل این جی کا خاص طور پہ تھا، جس میں کہ ہمیں ایسی اتنی گیس خریدنی پڑ رہی ہے اور تھی جو سے زیادہ تھی، تو وہ جو وافر مقدار تھی اس کو کھپانے کے لیے یہ ایل این جی سے چلنے والے جو پاور پلانٹس تھے ان پہ یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی جس میں کہ وہ جو ہے 66% جو ہے تو وہ ایل این جی کا استعمال کریں گے، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ چاہے اس کو استعمال کریں نہ کریں، وہ جو ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم نے ایک اندرونی ایک ایڈجسٹمنٹ سی کی ہے، جس سے کہ کم از کم جو بجلی کے پلانٹس ہیں جو کہ آر ایل این جی پہ چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو کچھ ایسے آر ایل جی کے پروجیکٹس پاور پلانٹس ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن پہ اس وقت ان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہے، تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس کے بارے میں ایک کلیئر کٹ واضح پالیسی ہو، جس سے کہ جو خریدار ہو اس کو بھی پتہ ہو کہ اس نے کیا چیز خرید رہا ہے اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور پھر جو مقدار جو بچ جائے گی اس کی بھی یہ دو توانائی کی جو منسٹریز ہیں، یعنی انرجی منسٹری اور پیٹرولیم منسٹری، ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے پچھلے ہفتے میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ بجلی کا جو ایشو ہے جس میں کہ خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ کافی 2.1 کھرب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، یہ اس نے پوری اکانومی کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے، اور اس سے جو ہے تو جو صارفین ہیں، جو جنرل پبلک ہے، چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہو چاہے وہ کمرشل ادارے ہوں، وہ اس مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل کا شکار ہیں ہم، کیونکہ ماضی میں جو معاہدے کیے گئے تھے وہ اس طرح کے کیے گئے تھے کہ اسے ایسے سمجھیں کہ اس نے پورے پاکستان کو اپنی کو گروی رکھ لیا تھا۔ تو اب ان کنڈیشنز میں جو کہ معاہدے ہوئے ہیں اس کو تو ہم توڑ نہیں سکتے، بیکاز یہ ساورن ایک کمٹمنٹ ہے اور اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے، لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کی جو کوششیں تھیں، جس میں کہ ایک پہلی دفعہ ایک سنجیدہ اور ایک بڑی پریکٹیکل قسم کی
ہم نے نیگوسیشن شروع کی آئی پی پیز کے ساتھ، جس میں کہ ہم جو ایگزسٹنگ معاہدے ہیں اس میں ہم کس طرح سے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے انرجی سیکٹر کے لیے وہ کچھ فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں، جس سے کہ بجلی عوام کے لیے سستی بھی ہو اور ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہو۔ اس کی پریزنٹیشن انشاءاللہ آپ کو عنقریب کچھ روز میں ہم ایک مکمل آپ کو پریزنٹیشن دیں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کے مسائل کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ کئی جگہوں پہ بجلی ملتی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کہ تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر صرف عوام کے پاس زیادہ بل جائیں، ان کے بل بڑھتے رہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو قابو میں لانے کے لیے۔ تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے شیئر کریں گے، یہ ساری جو انرجی سیکٹر ہے، پاور سیکٹر، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ روز میں پریزنٹیشن آپ کو دیں گے۔ اس کے علاوہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 ستمبر اور 16 ستمبر کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلے ہیں، ان کی توثیق کی گئی۔ ان فیصلوں میں خصوصی ضروریت کے حامل افراد کے لیے جو گاڑیوں کی درآمد ہے، ٹی سی بی کی جانب سے 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو تھے ادارے، ان کے نیپرا کے اپلیٹ ٹریبونل کے لیے جسٹس عباد الرحمان لودھی کو بطور چیئرمین اور ذیشان شاہد کو بطور ممبر فائنانس تعیناتی کی منظوری دی۔ اسی طرح کابینہ نے جسٹس محمد موسیٰ لغاری کو بطور چیئرمین انوائرمنٹل ٹریبونل اسلام آباد کی تعیناتی کی بھی منظوری دی۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز تھی جس پہ کہ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور ہمارے جو کووڈ میں جو لیڈ شخصیت تھے ڈاکٹر فیصل، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوکت خانم اسپتال کی روح رواں ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے، اور ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری ٹیم میں یہ شامل ہوئے ہیں کہ جس اس سے محنت سے اور جس ذہانت سے انہوں نے اپنے اسپتال بھی چلایا، اور پھر کووڈ میں ان کا ایک بہت ہی ایک مؤثر رول رہا ہے۔ تو ابھی یہ ہماری اپنی وزارت صحت کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کچھ فیصلے ہوئے ادویات کے سلسلے میں آج کی کابینہ میں، اس پہ فیصلے کیے گئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم ہے کہ آپ اس کو ذرا اس ترتیب کو آپ سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ اس سلسلے میں کیا کیا گیا ادویات کے سلسلے میں۔ جی ڈاکٹر فیصل صاحب۔ شکریہ شفیع صاحب۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا کے علاج کے لیے ایک دوائی ہے ریمڈیسیویر، اس کی چونکہ انٹرنیشنل قیمت میں کچھ بہتری آئی، کچھ کمی آئی، تو اس کی جو قیمت ہے اس کی کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ تقریباً 10,000 سے اوپر اس کی قیمت تھی، اور وہ 8,400 کے قریب دوبارہ فکس کی گئی ہے۔ تو یہ ان رسپانس ہے ٹو انٹرنیشنل امپرومنٹ، یعنی اس کی قیمت کم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ چند ایسی لائف سیونگ اور اہم دوائیں ہیں جو ملک بھر میں ناپید ہو جاتی ہیں، ان کی ایک لانگ ٹرم شارٹیج چلتی رہتی ہے۔ اس میں کچھ لائف سیونگ دوائیں شامل ہیں، کچھ ایسی دوائیں شامل ہیں جن کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ فیروسیمائڈ انجیکشنز، یہ ایمرجنسی میں بھی بہت ساری ایمرجنسیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایسیٹوزولامائڈ کی ٹیبلٹس بھی اور آنکھوں کے قطرے بھی، یہ گلوکوما کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اکثر شارٹ رہتے ہیں، بلکہ سنا آج کل بھی ہیں۔ ہائیڈرالزین ایک دوائی ہے بلڈ پریشر کے لیے۔ کاربامازیپین جو ہے وہ مرگی ایپیلیپسی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایٹروپین ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے۔ میگنیشیم سلفیٹ، یہ جو پریگننٹ